اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ حضور اکرم، میں ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو نہ مانے ان سے کیا معاملہ کریں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رات دوپہر کو قیلولہ کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ علق سیفہ بالشجر ویقیل تحت الشجر۔ اچانک ایک دیہاتی آیا، روایت میں ہے اس نے آپ کو تنہا پایا، تلوار اٹھائی اس نے درخت سے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ اکیلے، صحابہ میں سے کوئی آپ کے پاس نہیں، اور اس نے تلوار ہاتھ میں لے لی اور یہ کہا کہ بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، یہ بچانے والا۔ آپ نے فرمایا اللہ بچائیں گے۔ چنانچہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، آپ نے تلوار اٹھا لی، فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے یہ نہیں کہا اللہ بچائیں گے، دیکھو اللہ پر ایمان لانے والا نہیں تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کن خیر آخر، میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ میں نے تو بے شک آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ تھا، میرا ارادہ تو برائی کا تھا آپ کے ساتھ، مگر آپ میرے ساتھ معاملہ برائی کا نہ کریں۔ حالانکہ آپ اپنی حفاظت کے لیے یا انتقام کے لیے قتل کر سکتے تھے، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تلوار ہاتھ میں لے کر یہ نہیں کہا میں تجھے قتل کر دوں گا ورنہ اسلام لے آ، نہیں، یہ نہیں ہے روایت میں، یہ نہیں ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا ورنہ اسلام لے آ۔ آپ نے تلوار نیچے رکھ کے پوچھا اسلام لاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں میں اسلام نہیں لاؤں گا، لیکن اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا مقابلہ اس دین کے کام میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ نہ اسے اسلام پر مجبور کیا، نہ اس سے اپنے لیے اپنے قتل کے ارادے کا انتقام لیا، نہ یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کی بات کو قبول کر لوں اور معاف کر دوں، یہ دوبارہ تلوار اٹھا لے، اس کا بھی خطرہ نہیں تھا کہ میں اسلام تو میں قبول کرتا نہیں، اسلام تو میں قبول کرتا نہیں، البتہ میں آپ سے اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، اور جو مخالفت کریں گے آپ کی میں ان کی مدد نہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک طبقہ ہے جو اپنا راستہ لے کر ایک طرف ہونا چاہتا ہے، ان کا لیے راستہ چھوڑ دو، ان کے لیے راستہ چھوڑ دو، کیوں آپ کسی کے پیچھے پڑے زبردستی کہ نہیں جی آپ ہماری بات مانیں، جو تمہاری بات کو قبول کرے اسے کام لو، ہماری بات کو قبول نہ کرے کوشش کرو، مجبور نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی عذر کرے اس کو عذر کو قبول کر لو، حضور کو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں اسلام تو قبول کرتا نہیں، لیکن میں آپ کا پیچھا آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا، اور آپ کا مقابلہ کرنے والوں کی مدد بھی نہیں کروں گا۔ میں جاؤ ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، یہ کافروں کے لیے تھا، مسلمانوں نے اس کو اپنے لیے سمجھ لیا۔ ایک دفعہ نماز کو کہا، دوبارہ کہا میاں بس لا اکراہ فی الدین، آپ کہہ چکے نماز کے لیے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو۔ ہاں یہ لا اکراہ فی الدین جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، جی ہاں، کہ کافر کو اسلام پر مجبور مت کرو، کافر کو اسلام پر مجبور مت کرو، جی ہاں، لا اکراہ فی الدین۔ اور لوگوں نے کیا بنا لیا کہ میاں نماز کے لیے دفعہ کئی دو بار کر دیا، بس دین میں زبردستی نہیں ہے، کہ نہیں،
تم لوگوں کو فرائض پر آمادہ کرتے رہو، خوشامد کرتے رہو۔ ایک مسلمان جو اسلام اور فرائض کا مکلف ہے اس کو آمادہ کرنے اور کوشش کرنے کا کیا درجہ ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو اسلام کے لیے آمادہ کرنے پر کوشش کرتے رہے حکیم بن کیسان کو، یہاں تک کہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سوچو، جو اسلام کا فرائض کا مکلف ہے اس کو آمادہ کرنے میں کتنی قوت اور محنت کی ضرورت ہوگی، جب وہ کافر جو اسلام کا مکلف نہیں ہے، فرائض کا مکلف نہیں ہے، آپ اس کو تیار کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا عذر قبول کرو، حضرت حاتب نے مکے والوں کو خط لکھ دیا، کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جیش لے کر آ رہے ہیں سیل کی طرح جو تمہیں باہر کر لے جائے گا، سیلاب کی طرح۔ یہ خط لکھ دیا مکے والوں کو۔ ادھر خط چلا مکہ مکرمہ کے لیے، ادھر وحی آ گئی آسمان سے کہ عورت خط لے کے جا رہی ہے، خط منگواؤ۔ آپ نے حضرت عثمان حضرت مقداد کو بھیجا، تیز گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ، یہ خط لے کر آؤ۔ یہ گئے، جا کے اس سے ملاقات کی، عورت مل گئی اسی جگہ جہاں آپ نے فرمایا، روضہ خاخ پر، روضہ خاخ جگہ کا نام ہے، وہاں عورت مل گئی۔ خط نکالو، خط کیسا خط؟ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کے نبی ایک بات کہیں اور وہ غلط ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ سورج کے وجود کا انکار ہو سکتا ہے اس کے ہوتے ہوئے، لیکن آپ کوئی بات فرمائے اور وہ نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے، آپ کا ہر قول وحی ہے۔ چنانچہ عورت سے کہا نکال دو پرچہ ورنہ ہم تمہیں ننگا کر کے تلاش کریں گے۔ اس نے فوراً پرچہ نکال کے دیا، یہ لے کر آئے، کھلا، حضرت حاتب کی طرف سے مکے والوں کے نام۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ منافق ہے، اجازت دیجیے میں اسے قتل کر، خیانت کر رہا آپ کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ملا ہوا ہے اندر۔ دیکھو تو صحیح، آخر اتنا بڑا ثبوت مل گیا، اور کیا چاہیے کہ نہیں، یہ معلوم کرو کہ ایک مومن سے یہ غلطی کیوں ہوئی، ایک مومن سے یہ خطا کیوں ہوئی، یہ معلوم کرو۔ حاتب آؤ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا، حاتب بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا۔ عرض کیا کہ رسول اللہ دیکھیے، اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ حق ہے، اور سارے کافر باطل پر ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا، بچوں کی حفاظت، وہاں میرے بچے ہیں، ان کی کوئی رشتہ دار، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، مجھے اسلام یہاں لے آیا، میرے بچے وہاں ہیں، میں نے بچوں کی حفاظت کے لیے وہاں کے مشرکین پر احسان کیا، وہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں گے، اس لیے میں نے ان کو خبر کی ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، اس شرط پر کہ تم میرے بچوں کی حفاظت کرو گے۔ میں نے تو یہ کیا، میں دیکھو عمر دیکھو حاتم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ عمر حاتم جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے کفار پر احسان کیا ہے، اس لیے حاتم کا یہ عذر قبول کیا جائے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی بڑی بات ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم کے اس عذر کو قبول کر لیا۔ یہ نہیں کہ ہمیں اطمینان نہیں آپ کے جواب سے، نہیں، کہہ رہے کہ جی بات یہ ہے۔ عمر نے کہا نہیں جی اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ فرمایا عمر تم اسے قتل کیسے کر سکتے ہو، یہ تو بدری صحابی ہیں۔ کون ہیں؟ بدری صحابی، جی ہاں، غلطی کرنے والے سے ہوگی، غلطی ہوئی ہے، لیکن چاہیے
سب کو چاہیے کہ مستقل ان غلطی کرنے والوں کی قربانیوں پر نظر رکھیں، غلط کرنے والوں کی قربانیوں پر نظر رکھیں، کوتاہیوں پر نہیں۔ کوتاہیوں پر نظر رکھنا عملے کو ضائع کر دے گا، قربانیوں پر نظر رکھنا انہیں ان سے اللہ کام لے لیں گے۔ اس لیے فرمایا ساتھیوں کے محاسن بیان کیا کرو، ساتھیوں کے محاسن اچھی باتیں، جی ہاں ساتھیوں کے محاسن بیان کرو، عیوب نہیں۔ مالیہ فرماتے ہمارا کام یہ ہے ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو، ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو، خرابیاں نہیں، ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو، خرابیاں نہیں، کیونکہ خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیوں کا لین دین ہے۔ تو جب خرابیاں بیان کی جاتی ہیں تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں،